آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت کسی کے ایمان کو تحفظ اور استحکام نصیب ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا ذریعہ بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو میرے محبوب نے پوچھا ماذا اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، قیامت کی تیاری کے سلسلے میں نے زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے تو نہیں رکھے ہیں، زیادہ نفلی صدقات تو نہیں دیے ہیں۔ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو ہر حال میں وہ پورے کرتے ہوں گے۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، بس بات بن گئی، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت رسول قیامت کے دن رسول اللہ کی رفاقت اور معیت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جب بھی اس طرح محبت رسول کی بات ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سامعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کی خیرات مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بھائی آپ کی مہربانی آپ حضور سے محبت کریں، یہ آپ کا احسان ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان وجوہات اور اسباب کا جائزہ لے لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں انہی وجوہات اور اسباب کو تلاش کر لیں تو ہمیں وہی تمام تر وجوہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل طور پہ نظر آتی ہیں۔ پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اب میں ذرا مختصراً ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی پہلی وجہ کمال، کہ لوگ با کمال لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کمال کسی بھی فن میں ہو، کسی بھی میدان میں بندہ کمال حاصل کر لے، اس کو کچھ نہ کچھ محبین مل جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس نے کھیل کے میدان میں کمال حاصل کر لیا تو اس سے بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے خطیب بن جاتے ہیں تو خطابت کے شوقین اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے لکھاری بن جاتے ہیں
تو پھر تحریر کے میدان کے شوقین لوگ اسی پر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا اداکار، اچھا فلمکار بن گیا تو اس کو بھی محبین اور پرستاروں کی ایک جماعت مل جاتی ہے۔ کمال کی بنیاد پہ لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم یہی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تلاش کریں تو ہم دعوے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکمال دنیا میں کسی اور مانے جنا ہی نہیں ہے، ہر لحاظ سے باکمال۔ چنانچہ آپ ذرا دنیا میں باکمال لوگوں کے حالات کا جائزہ لے لیں، ان کی سیرت پڑھ لیں، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو ان باکمال لوگوں کی زندگیوں کو ایک پہلو سے دیکھیں گے تو کمال نظر آئے گا، لیکن اسی بندے کی زندگی کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو آپ کو خامی اور نقص نظر آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ مسند درس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، لیکن میدان خطابت میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لکھنے بیٹھ جائیں، اتنے اچھے مصنف، اتنے اچھے لکھاری کہ ان کی تحریر پڑھ کے لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، لیکن وہی بندہ 10 بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جرنیل ہیں جنہوں نے دشمن ملک کا رخ کر لیا تو شہروں کے شہر فتح کر لے، لیکن وہی جرنیل اگر ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کتنے ایسے نکتہ رس جج گزرے ہیں کہ جب وہ ایوان عدل میں ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے نکتے کو بنیاد بنا کے پورے کیس اور مقدمے کو سمجھ جاتے تھے، عدالت اور انصاف پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن ان بیچاروں کی اپنی گھریلو زندگی یہ ناکامیوں کا مجموعہ نظر آتی تھی۔ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں یا اس وقت موجود ہیں جو میدان سیاست کے تو امام نظر آتے ہیں لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ بچپن تو معصوم ہوتا ہے لیکن جوانی داغدار ہوتی ہے، حال تو تابناک ہے لیکن ماضی افسوسناک ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹا ہونے کے ناطے اپنے والدین کے لیے اچھا بیٹا تو ثابت ہو جاتے ہیں لیکن پھر اپنی اولاد کے لیے اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اپنی اولاد کے لیے اچھا باپ تو ثابت ہو گیا لیکن اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی ثابت نہ ہو سکا۔ ایک طرف کمال ہے تو دوسری طرف نقص ہے، ایک طرف عظمت ہے دوسری طرف ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے کسی بھی گوشے پر خوردبین فٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا، خامی نقص نام کے لیے میرے محبوب کی زندگی میں موجود نہیں ہے، کمال ہی کمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی دلیل مانگی کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے۔ آپ کسی پتھر کو اشارہ کرتے، پتھر کلمہ پڑھ لیتا، آپ کی نبوت کی دلیل سامنے آ جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پتھر کے کلمہ پڑھنے کا معجزہ بعد میں ظاہر ہوا تھا۔ آپ کسی درخت کو اشارہ کرتے، درخت چل کے آ جاتا، لیکن آپ نے وہ معجزہ اس وقت نہیں دکھایا، وہ بعد میں آپ نے دکھایا تھا۔ آپ چاند کو اشارہ کر دیتے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، لیکن وہ معجزہ بھی آپ نے بعد میں دکھایا تھا۔ شروع میں جب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی معجزات پیش نہیں کیے،
بلکہ نبوت کی دلیل کی طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا تھا۔ میری نبوت کی دلیل میری اپنی ذات ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہاری درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اگر تمہیں میری زندگی میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو بتاؤ، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں ایک بال کے برابر اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو بتا دو، اور اگر نہیں ہے تو ایسی بے داغ زندگی کسی نبی کی ہو سکتی ہے۔ میری اپنی ذات، میری اپنی زندگی میری نبوت کی دلیل ہے۔ کمال۔ اور اگر آپ نے اسی بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سننا ہے کہ کیسے با کمال تھے، تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر زندگی میں، مختصر وقت میں کتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ معاشرہ دنیا کا سب سے پست معاشرہ تھا۔ اتنا پست، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، عرب سرحدات ایک طرف ایران سے ملتی تھی، دوسری طرف روم سے ملتی تھیں۔ یہ روم اور ایران کی حکومتیں آپس میں ایک ایک بالش زمین کے لیے لڑتی تھیں کہ ہم ان کی زمین پہ قبضہ کریں، وہ کوشش کرتے کہ ہم ان کے علاقے پہ قبضہ کریں۔ لیکن ایران کے بادشاہ کسرا نے کبھی بھی عرب علاقے پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ روم کے بادشاہ قیصر نے کبھی بھی عرب سرزمین پر غلبہ حاصل کرنے کا پروگرام نہیں بنایا، حالانکہ عرب سرزمین پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ وہاں نہ تو باقاعدہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی منظم نظام تھا، نہ معیشت کا کوئی نظام تھا، نہ کوئی اتفاق و اتحاد تھا۔ وہ پورا معاشرہ قبائل میں بٹا ہوا تھا، ان پر قبضہ کرنا بالکل آسان تھا۔ لیکن کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ اس لیے کہ عرب معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ تمام تر خرابیاں، یعنی انسانیت اتنی گر چکی تھی کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ اس سے انسان کوئی زیادہ گر سکتا ہے؟ یہ سود اور شراب اور بدکاریاں، فحاشیاں، قتل مقاتلے، یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اتنے سنگ دل تھے۔ جب جی چاہتا تھا تلوار اٹھاتے تھے، زندہ جانور کی ران پہ تلوار مارتے تھے، ران کٹ جاتی تھی، جانور تڑپ رہا ہوتا تھا، اور یہ لوگ اس ران کو آگ پر بھون کے کھا رہے ہوتے تھے اور محظوظ ہو رہے ہوتے تھے۔ جب بارش مانگنی ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز بھی بڑا انوکھا تھا۔ زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، پھر اس کے اوپر تیل چھڑکتے تھے، پھر اس کو آگ لگاتے تھے۔ جب جانور کو آگ لگتی تھی تو وہ بے قراری کا مظاہرہ کرتا تھا، پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔ شراب نوشی اتنی عام تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا، بیت اللہ کا متولی تھا، اس کو شراب کی ضرورت پیش آئی، شراب نہیں تھی۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب موجود تھی، پھر اس نے کہا کہ یہ شراب مجھے دے دو، ایک مٹکا۔ ہمارے یہاں تو بوتلوں میں ہوتا ہے، وہاں تو مٹکوں کی حساب سے شراب بکتی تھی۔ تو شراب دے دو،
تو قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ شراب تو میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے بیت اللہ کی تولیت سپرد کرنی ہوگی، یعنی بیت اللہ کا متولی مجھے بنانا ہوگا۔ بنو ثقیف قبیلے کے سردار نے بیت اللہ کی چابی دے دی اور ایک مٹکا شراب لے لی۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک مٹکا شراب کے بدلے پوری بیت اللہ کو بیچ دیا تھا۔ شراب نوشی اتنی عام تھی تو وہ معاشرہ تمام تر خرابیوں کی آماجگاہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ نے اس معاشرے میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ اچھا، انقلاب تو برپا کرنا ہے، لیکن میرے پاس وسائل، ظاہری بات ہے کہ انقلابات برپا کرنے کے لیے مال پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے کچھ بندہ اپنے ارد گرد اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیسہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، افرادی قوت بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، وقت کتنا ہے؟ 10 سال کی قلیل مدت ہے۔ 10 سال میں اتنے بڑے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا ہے، وقت بھی تھوڑا، وسائل بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، اور آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ انقلاب برپا کیا، اور انقلاب ایسا برپا کیا کہ آج تک کوئی قوم اس کی نظیر اور مثال پیش نہ کر سکی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت میں لاکھوں لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ نبوت کا دورانیہ تو 23 سال تھا، 10 سال تو نہیں تھا، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل 23 سال تھا، لیکن 23 سالوں میں سے 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مکہ میں کافروں نے آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیا، اتنا آپ کو پریشان کیا کہ ان 13 سالوں میں سے 3 سال تو آپ نے شعب ابی طالب میں ایسے محصور ہو کے گزارے تھے کہ آپ کو اور آپ کی پورے خاندان کو گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ مشکلات میں رکھا، کام نہیں کرنے دیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ میں آپ کو 10 سال ملے۔ وہاں پہ بھی کوئی سکون سے کام کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ایک طرف تو مدینہ کے اندر یہود تھے جو مسلسل شرارتوں میں لگے ہوئے تھے، دوسری طرف منافقین تھے جو اندر سے نقصان کیا کرتے تھے، تیسری جانب سے غطفان اور بنو اسد قبیلوں سے آپ کا واسطہ پڑتا تھا جو ڈاکو اور لٹیرے قسم کے قبائل تھے، اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چراگاہوں پہ شبخون مار کے جانور بگا کے لے کے چلے جاتے تھے۔ اور اگلی جانب مکہ مکرمہ کے قریش تھے جنہوں نے حضور کو مدینہ منورہ میں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جنگ بدر ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ خندق ہے، یہ مسلسل ان کی ریشہ دوانیاں یہ چل رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے 10 سال کی قلیل مدت میں کتنا بڑا کام کیا۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، آپ جب کسی سے کام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں کہ 10 سال کی قلیل مدت میں آپ نے لاکھوں لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا، اور آپ کے لاکھوں ساتھی جو تھے وہ مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ نہیں تھا، یہ خود غرض لوگوں کا ووٹ بینک نہیں تھا، یہ آپ کے مخلص جان نثار ساتھی تھے۔ ایسے مخلص تھے، ایسے جان نثار تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ناز تھا، فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ استاد کہتا ہے میری کلاس میں 30 لڑکے ہیں، 30 میں سے یہ 15 تو اچھے ہیں لیکن 15 تو بالکل نالائق ہیں۔ اگر کلاس بہت اچھی ہو تو کہتے ہیں کہ کلاس میں سے 30 لڑکے ہیں، 30 میں سے 20 اچھے ہیں، 10 تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اگر معیار بہت اچھا ہو، داخلے کا میرٹ بہت اعلیٰ ہو، تو پھر کہا جاتا ہے کہ میری کلاس میں 25 لڑکے اچھے ہیں اور 5 تو کسی کام کی نہیں ہے۔ کسی بھی استاد سے بات کرے کہ آپ کا نتیجہ کمزور آیا، کہتے ہیں میرے طالب علم نالائق ہیں، طالب علم نالائق ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد استاد ہیں جن کے تمام تر طالب علم لائق فائق تھے، نہ کبھی کوئی فیل ہوا، نہ کوئی ناکامی سے دوچار ہوا،
حضور دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ میرے سارے شاگرد ستاروں کی مانند ہیں. اور ایسا استاد بہت کم ہوتا ہے کہ کہتے میرے سارے شاگرد ایسے ہیں، تم جس سے چاہو سن لو، جس سے چاہو پوچھ لو. نہیں، کچھ لڑکے قابل ہیں، کچھ نالائق ہیں، لیکن میرے محبوب کے صحابہ ایسے نہیں تھے. پھر دنیا میں لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے جو خانقاہوں کا سلسلہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت اور مضبوطی عطا کر دے. خانقاہوں میں لوگ جاتے ہیں اصلاح و تربیت کے لیے. پھر خانقاہ میں جب وقت گزارتے ہیں تو کبھی مہینہ 2 مہینے گزارنے پڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر مکمل تبدیلی آنے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں، صرف آہستہ آہستہ رنگ نظر آنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ایک مربی ایسے بھی تھے، ایک مصلح ایسی بھی تھے کہ جس نے آپ کی صحبت میں 10 سال گزارے. حضور نے ان کو دنیا والوں کے لیے پیشوا بنایا ہے. جس نے آپ کی صحبت میں 5 سال گزارے، حضور نے ان کو مقتدا بنایا ہے. جس نے آپ کی صحبت میں 1 سال گزارا، حضور نے ان کو بھی دنیا کا امام بنایا ہے. اور جس نے آپ کی صحبت میں 1 لمحہ گزارا ہے، حضور نے ان کو بھی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے چھوڑا ہے. لمحے بھر میں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتے تھے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی. وہ صحابی جو غزوہ خیبر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے، جنہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اسی وقت شہید ہو گئے. کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً میدان جہاد میں شہید ہو گئے. ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، وہ قرآن کا حافظ بھی نہیں تھا، وہ حدیث کا عالم بھی نہیں تھا. لیکن آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے حفاظ، علماء، محدثین، فقہاء، نمازی اور حاجی سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اس صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ایک لمحے میں کہاں سے کہاں تک پہنچایا کرتے تھے. مدرسے تو ہمارے بھی بنے ہوئے ہیں، بناتے رہتے ہیں، لیکن جب مدرسہ بنتا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ کمیٹی بنتی ہے کہ یہ محتمم ہوگا، یہ ناظم ہوگا، یہ مالیات کا ناظم ہوگا، یہ سیکٹری ہوگا، یہ باورچی ہوگا، یہ مدرس ہوگا. فنڈ کہاں سے آئے گا؟ دارالاقامہ بنتا ہے، درسگاہیں بنتی ہیں، مطبخ بنتا ہے، مطعم بنتا ہے. اتنے سارے پاپڑ بیلنے کے بعد 1 سال کے بعد 5 لڑکے حافظ بنے. وہ بڑے بڑے فلیکس لگا لیتے ہیں، 5 لڑکے الحمدللہ حافظ بنے ہیں، 10 لڑکے حافظ بنے ہیں. یقیناً آج کی اس دور میں 5 نہیں 1 بھی حافظ بن جائے، کام کر دیا مدرسے والوں نے، اپنا فرض پورا کر لیا. لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ایک مدرس ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو خود محتمم بھی تھے، خود ناظم بھی تھے، خود مدرس بھی تھے، اور اپنی ہی مسجد میں اپنے ہی شاگردوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. 10 سال کی قلیل مدت گزاری. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کے صحابہ میں سے 10,000 بندے قرآن کے حافظ تھے. 10 سال کی قلیل مدت میں 10,000 بندے قرآن کے حافظ بنے. جی ہاں، یہ میرے محبوب کا کمال تھا. پھر اگلی بات یہ کہ استاد جب شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو شاگردوں پر اس کا ایک خاص رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. استاد اگر صوفی مزاج ہے، شاگرد بھی صوفی مزاج ہوتے ہیں. استاد اگر تحریکی مزاج ہے تو شاگرد بھی تحریکی ذوق رکھتے ہیں. استاد اگر تبلیغی ہے، شاگرد بھی تبلیغی ذہن بنا لیتے ہیں. ہر استاد کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اپنے شاگردوں پر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد تو ایک تھے، لیکن شاگردوں کا رنگ جدا جدا. ہر شاگرد نے اپنا شعبہ سنبھالا اور اپنے شعبے میں کمال حاصل کر دیا. چنانچہ میرے محبوب جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے محبوب کے بعض صحابہ نے مسند درس کو سنبھالا اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. بعض صحابہ کرام نے خانقاہوں کو آباد کر لیا، زہد اور ترک دنیا کی ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ عیسائی راہبوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. میرے محبوب کے بعد صحابہ نے میدان جنگ کا رخ کر لیا، اپنی شجاعت اور بہادری کی ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. بعض صحابہ کمانڈر ان چیف بن گئے، انہوں نے قیصر اور کسریٰ کے ساتھ پنجہ آزمائی کر لی.
قیصر اور کسریٰ کے پنجوں کو مروڑ کے رکھ دیا۔ میرے محبوب کے بعد صحابہ نے ایوان اقتدار کو سنبھالا، جہان بانی اور جہان رانی کے ایسے اصول وضع کر دیا ہے کہ آج کے حکمران ان کے وضع کردہ اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ برطانیہ گئے ہیں یا برطانیہ میں کبھی وقت گزارا ہے ان کو پتا ہے عمر لاز کے نام سے آج بھی برطانیہ کے آئین میں کچھ ایسی شق موجود ہیں جو وہ مانتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے قانون کی اصول اور ضابطوں سے لیے ہیں۔ آج بھی دنیا ان کے وضع کردہ قوانین سے استفادہ کرتی ہے۔ میرے محبوب کا ہر صحابی اپنے میدان میں بے مثل اور بے مثال تھا۔ ایک تو آپ کو معاشرہ جو ملا بالکل پس معاشرہ، اور اس معاشرے میں آپ نے کام کر لیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے محدود وسائل کے ساتھ کام کر لیا۔ وسائل اتنے محدود، لوگ کہتے ہیں تحریکیں چلانے کے لیے پہلے فنڈ چاہیے ہوتا ہے، ایک دھرنا دینا ہوتا ہے، ایک جلسہ کرنا ہوتا ہے تو کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور کیا وسائل صرف ہوتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہانا ہوتا ہے۔ پھر چند مفاد پرست لوگ بندے کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کا انقلاب بڑا عجیب تھا، وسائل کم نہیں تھے، وسائل معدوم تھے، بالکل تھے ہی نہیں وسائل۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ کے کفار نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی کریں۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ اب سردیوں کا موسم تھا، وقت بھی تھوڑا تھا چونکہ وہاں سے کفار چل پڑے تھے، دن رات ایک کر کے کام کرنا ہوتا تھا۔ موسم بھی سردیوں کا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کبھی کبھار بارش بھی شروع ہو جاتی تھی۔ اب اس شدید سردی میں حضرات صحابہ کرام کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، کھانا تو بالکل معدوم ہو چکا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کے ممالک سب سے زیادہ وسائل فوج پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج ہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ وسائل فوج پہ خرچ ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام، سہولیات کا انتظام۔ پھر خاص طور پہ حالات جنگ میں تو ملک کے سارے وسائل فوجیوں کی طرف جھونک دیے جاتے ہیں، کیونکہ فوجیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے کھانا بھی اچھا کھلانا پڑتا ہے، سہولیات ساری کی ساری دینی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی کیسے جان نثار تھے، کیسے مخلصین تھے کہ لباس تو بہت دور کی بات ہے، حالت جنگ ہے، دن رات ایک کر کے کام کر رہے تھے، کھانے کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے صحابہ کرام اس شدید بھوک اور سردی کی حالت میں اپنے کندھوں پہ مٹی خندق سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اس طریقے سے ان کی ایمان کو گرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کا جوابی نعرہ ہوا کرتا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس انداز سے حضرات صحابہ کرام اپنے جوشی ایمانی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ کھانا پینا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس محاصرے کے دوران یا اس خندق کی کھدائی کے دوران ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی اب تو بھوک اتنی شدید ہو گئی، کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آج بھی فوجی جرنیل ہوتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں، خود عیاشی کے ساتھ اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میری فوجیوں پہ، میرے سپاہیوں پہ کیا گزر رہی ہے، سرحدات پہ اور برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ میرے سپاہی شب و روز کس طرح گزار رہے ہیں۔ وہ تو اپنی ہی
ہیڈ کوارٹر کے اندر سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سپہ سالار نہیں تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے تھے۔ جتنا مجاہدہ باقی ساتھی برداشت کرتے تھے، اس سے دگنا مجاہدہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ وسائل کی فقدان کے باوجود آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ دنیا میں جب انقلابات برپا ہوتے ہیں تو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، خون کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا۔ پھر قریب کے زمانے میں فرانس کا انقلاب برپا ہوا، 25 لاکھ بندے قتل ہوئے۔ رشیا کا سوشلزم کا انقلاب برپا ہوا، 40 لاکھ بندے قتل ہوئے۔ پھر مہذب دنیا میں جب پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تو 64 لاکھ بندے قتل ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تو بلا مبالغہ 3.5 کروڑ بندے ہلاک ہو گئے۔ انقلابات آتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، شہروں کے شہر اجڑ جاتے ہیں، آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں کہیں جنگیں چھڑتی ہیں۔ ہمارا یہ پیارا ملک جو ہمیں ملا ہے، کسی نے گفٹ نہیں کیا ہے، کسی نے خیرات میں نہیں دیا ہے، اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ ہم وطنوں کا خون شامل ہے۔ ایسی خون کی قربانیوں کے نتیجے میں پھر کہیں انقلابات برپا ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بلکہ عرب سرزمین پہ ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ 10 سال کی قلیل مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ اور اتنا بڑا انقلاب جب برپا ہوا تو مسلمان اور کافر دونوں جانب سے جو لوگ قتل ہوئے یا شہید ہو گئے ان کی تعداد 1018 ہے، 1019 نہیں ہے۔ 1018 بندوں کے نقصان، یہ بھی فریقین کی جانب سے۔ اس قدر نقصان پہ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی نے وفا نہ کی، اگر اس بندے کو کچھ وقت اور مل جاتا تو یہ اور بڑے کارنامے سر انجام دے دے۔ ایک بندہ ہے جو تحقیق کرتا ہے، محقق ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس نے بہت سارے مقالے لکھے، لیکن آخر میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر زندگی وفا کرتی یہ اور زیادہ تحقیق کر لیتا۔ ایک فوجی جرنیل ہے جس نے کئی سارے شہر فتح کر لیے، آخر میں لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اور سارے شہر فتح کر لیتا۔ گویا کہ دنیا والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے، کام ادھورا چھوڑا ہے، اس کو اور وقت چاہیے تھا کہ آپ اپنا کام مکمل کر لیتے۔ دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا آپ نے وہ مقصد پورا کر دکھایا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان میں کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا، تم بتاؤ الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، تم بتاؤ میں جو دین لے کے آیا تھا کیا میں نے وہ دین آپ تک پہنچایا ہے؟ کیا میں نے وہ دین آپ تک پہنچایا ہے؟ ہزاروں صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے کہا، نشہد انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اوپر اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، مجھے جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا میں وہ کام پورا کر چکا۔
واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے وہ کام پورا کر دیا جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو بھیجا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، عرب معاشرہ بدامنی کا گڑھ بنا ہوا تھا، قتل مقاتلے تو اتنے عام تھے، جہالت اتنی تھی کہ مکہ مکرمہ کے قریب عکاظ نامی ایک بازار لگتا تھا، سیزنل میلہ ہوتا تھا جس میں لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اس بازار میں ایک آدمی بیٹھ گیا زمین پر اور ایسی اپنی ٹانگ پھیلا دی اور کہنے لگا، ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے، جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ ایک اور آدمی کو غصہ آیا کہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے کلہاڑے سے وار کر دیا، ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ اس کی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے قبیلے کے لوگ آئے، اس کو قتل کیا، اس کے قبیلے کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصے تک وہ لڑائی چلتی رہی اور سینکڑوں لوگ اس میں قتل ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ لوٹ مار، قتل و غارت کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اتنا یہ معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ آج بھی دنیا میں بدامنی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، امن ناپید ہے، قومیں تھک گئی ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود امن قائم نہیں ہو رہا۔ ہماری سرزمین کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، پوری کوشش کے باوجود ہر 100 فٹ کے فاصلے پہ ایک چیک پوسٹ نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ تحقیق و تفتیش شروع ہو چکی ہے، نئے نئے ادارے وجود میں آتے ہیں کہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے، لیکن امن آج بھی عنقا ہے۔ آئے روز کے واقعات ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک امن کو قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل قتال کی سرزمین کو کیسے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صبر کرو عدی صبر کرو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، کئی دن رات مسلسل سفر کرے گی، لیکن حیرہ مقام سے مکہ مکرمہ تک آئے گی۔ اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، نہ اپنی عزت کا خطرہ ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب خاتون حیرہ مقام سے چلی تھی، مکہ مکرمہ پہنچ گئی، کئی دن رات مسلسل سفر کرتی رہی، اکیلے اونٹ پر سوار تھی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کو راستے میں کوئی خطرہ تو درپیش نہیں ہوا؟ اس خاتون نے کہا کہ قسم ہے پروردگار کی، حیرہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک جتنے لوگ مجھے نظر آئے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو۔ میرے محبوب نے ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا، لہٰذا میں دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ زمینی حقائق ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں کہ میرے محبوب جیسا با کمال دنیا میں کوئی دوسرا آیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے کمال کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرنی ہے تو ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جمال کی بنیاد پہ لوگ محبت کرتے ہیں، گوری چمڑی پر لوگ مرتے مٹتے ہیں۔ میرے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا ذوق جمال بہت بلند ہے، ذوق جمال بہت بلند ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوبصورت ہو۔ خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ کاش میری بیوی کی آنکھیں ایسی ہوتی، کاش میری بیوی کے بال ایسے ہوتے۔ تو اگر کسی خاوند کو کہا جائے کہ اپنے لیے اپنی بیوی کے حسن و جمال میں تغیر تبدل کر لو، آپ کے لیے یہ استطاعت دی گئی ہے، تو پتہ نہیں خاوند اپنے لیے کس قدر خوبصورت بیوی بنائے گا اور کتنی محنت سے بنائے گا، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوبصورت ہو۔ تو اللہ جو جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، جمال کا خالق ہے، اس اللہ نے اپنے محبوب کو کس قدر جمال والا بنایا ہوگا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو جمال اور حسن احادیث کی کتابوں میں ہمیں نظر آتا ہے،
جو محدثین نے نقل کیا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کے اصلی حسن و جمال کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ حضور کے اصلی حسن کو تو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اور کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا؟ کیونکہ لوگوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے اگر اپنی ذات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ کامل نسبت حاصل تھی، اس لیے رسول اللہ کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا تھا۔ اور جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ آپ کے حقیقی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر احسان و منال، کوئی بندہ کسی کے ساتھ احسان کر لے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا بڑا کوئی دوسرا محسن موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے احسان کی بنیاد پہ کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر رسول اللہ ہی حق رکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ان جیسا کہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آیا۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، یہ میری وصیت ہے، یہ میری نصیحت ہے کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے لیے رسول اللہ کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اللہ نے جس نبی کے ساتھ جوڑا ہے وہ کس قدر عظیم تھے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا۔ ایک تو سیرت کے مطالعے سے ہمیں حضور کے ساتھ لازوال محبت حاصل ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اگر رسول اللہ کے خلاف کچھ لوگ لادین عناصر پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت ہوگی۔ لہٰذا سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کوئی بھی کتاب لے لیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ اچھی کتاب ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے بیانات سیرت، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، بہت منفرد بیانات ہیں۔ آپ اگر ان بیانات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔